بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سبق تشدید کی مشق ہے اور اس کو خود پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر کسی لفظ میں مشکل آ رہی ہو تو اس ویڈیو سے مدد لے سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بری ز برز حصی ل حصل صدق صدق عد عدد قدر قدر كذب كذب نعم نعم يظن يظن يحض يحض جنة جنة نون پر جب شد ہو تو اس پر غنہ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح میم پر جب شد ہو تو غنہ کریں گے، اور غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون کی جو آواز ناک سے آتی ہے یا میم کی جو آواز آتی ہے اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، جیسے جن، ٹھیک ہے، جنتین۔ ذرتین ذرتین قوتین قوتین کرتن کرتن سعرت سعرت قدمت قدمت كذبت كذبت زوجت زوجت سجرت سجرت فجرت فجرت سيرت سيرت عطلت عطلت كورت كورت تطلع تطلع تحدث تحدث نيسر نيسر هم البينة البينة قيمة قيمة عشية عشية مذكر
مذكر أيان أيان إياك إياك لله تجلى تجلى تصدى تصدى تزكى تزكى تولى تولى توابا توابا ثجاجا ثجاجا غساقا غساقا فعال فعال كذابا كذابا وهاجا وهاجا ممددة ممددة مكرمة مكرمة مطهرة مطهرة والسماء والسماء والترائب والترائب والناشطات والناشطات والنازعات والنازعات والسابحات والسابحات فالسابقات فالسابقات فالمدبرات فالمدبرات تبلى السرائر فمهل فمهل الكافرين فمهل الكافرين
خنس الجوار الكنس بالخنس الجوار الكنس اهدنا الصراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سبق میں ہم 3 مشقیں پڑھیں گے. پہلی مشق تشدید کو سکون والے حرف کے ساتھ ملانے کے بارے میں ہے. دوسری مشق تشدید کو تشدید والے حرف کے ساتھ ملانے کے بارے میں ہے. اور تیسری مشق یہ ہے کہ اگر تشدید سے پہلے مد آ جائے تو پھر ان کو کیسے آپس میں ملائیں گے. تو اب شروع کرتے ہیں. میں پڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیے. اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوگا. خود پڑھنے کی کوشش کریں, اس سے آپ کی مشق ہوگی. مرو ربی مدت حقت خفت تبت تخلت قدمت والصبح والشمس والشفع بالصبر والصيف والليل والتين والزيتون سجيل سجين منفكين منفكين فإن الجنة فإن الجنة لحب الخير
لحب الخير إذا ماء شقت إذا السماء انشقت ما الطارق النجم الثاقب ما الطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. اب یہ دوسری مشق تشدید والے حرف کو تشدید والے حرف کے ساتھ ملانے کے بارے میں ہے. جیسے یہاں پر زا پر تشدید ہے اور اس کے بعد کاف پر تشدید ہے، تو ان کو کیسے پڑھیں گے؟ یز زک کا یزکا یذ ذک کرو یذکرو المدثر المدثر المزمل المزمل عليين عليين عليون عليون إن الذين إن الذين إلا الذين إلا الذين من شر النفاثات من شر النفاثات
فعال لما يريد فعال لما يريد. اور اب تیسری مشق مد والے حرف کو تشدید کے ساتھ ملانے کے بارے میں ہے. مد کی وجہ سے ہم حرکات کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور پھر اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے. جیسے ضالن، دابت، حاجك، حاجوك، لضالون، ولا الضالين. أتحاجوني، ولا تحاضون، والصافات، جاءت الصاخة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى. الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہمارے سامنے آیات کے درمیان یا آیات کے آخر پر کچھ نشانات آتے ہیں، تو ان کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر نہیں رکنا، یا کہاں پر رکنا بہتر ہے اور کہاں پر نہیں رکنا چاہیے. اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی لفظ کے اوپر رکتے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، اس لفظ کے آخر میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں جس کے کچھ اصول ہیں. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم رموز اوقاف اور ان اصولوں کے بارے میں پڑھیں گے جو وقف کرتے ہوئے استعمال کرنے چاہیے. تو سب سے پہلے وہ رموز اوقاف کہ جن پر رکنا ضروری ہے. یہ 5 علامات ہیں جن پر رکنا ضروری ہے: عین، طا، قف، میم اور آیت.
ٹھیک ہے، یہ جو 5 علامات ہیں ان کے اوپر رکنا ضروری ہے۔ عین جو ہے یہ رکوع کی علامت ہے، اور اسی طریقے سے تو جو ہے مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آیت کے بیچ میں تو ہے، یہاں پر میم جو علامات وقف میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، تو ان پر رکنا ضروری ہے۔ اسی طرح قف عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ، اور اسی طرح آیت کا نشان، تو یہ آیت جو ہے وہ جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں پر یہ نشان لگایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رکنا چاہیے۔ تو یہ جو علامات ہیں ان کے اوپر رکنا ضروری ہے۔ اس کے بعد علامات کی وہ قسم ہے کہ جن پہ آپ کو اختیار حاصل ہے کہ چاہے رکنا چاہیں تو رک جائیں، اگر نہیں رکنا چاہتے تو بھی آپ اس پہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو علامات ہیں وہ صاد، زا، قاف، سل، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ قد یوصل یا صاد لام یا اس قسم کی علامات بھی لکھی جاتی ہیں، اور ایک اور ہے جیم۔ تو ان علامات وقف میں سے جیم کے بارے میں یاد رکھیں کہ جیم پر ٹھہرنا بہتر ہے، جیم پر رک جانا بہتر ہے، لیکن اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر یہ جیم کا نشان ہے، تو اب میرے پاس دو آپشن ہیں، یا تو میں اس کو اس طرح پڑھوں گا من اتقا وَأْتُوا الْبُيُوتَ، تو من اتقا کے بعد میں رک گیا، میں نے سانس لیا اور اس کے بعد اگلا لفظ شروع کیا، اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں من اتقا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو یہاں پر میں نے سٹاپ نہیں کیا، میں یہاں پر نہیں رکا، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اختیار حاصل ہیں، دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سٹاپ کر لیں، جہاں جیم لکھا ہو وہاں پر رک جانا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو علامات ہیں صاد، زا، قاف یا سل، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان علامات پر نہ رکنا بہتر ہے، لیکن اگر آپ رک جاتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مثال کے طور پر من ابوابہا، یہاں پر صاد لکھا ہوا ہے، تو اس کو پڑھنا یوں چاہیے کہ آپ یہ کہیں من ابوابہا واتقوا اللہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نہ رکیں۔ لیکن اگر آپ رک جاتے ہیں، سانس چھوٹا ہو گیا، آپ نے سانس لینا ہے یا تھک گئے تو یہاں رک سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی علامت ہے وہ ہے سین اور سکتہ، ٹھیک ہے، سین اور سکتہ جو ہے یہ ایک ہی علامت ہے، اور اس کے بعد جو دوسری علامت ہے وہ ہے وقفہ۔ تو آیت کے بیچ میں بعض اوقات کہیں لکھا ہوتا ہے سکتہ، بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے وقفہ، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے وقفہ۔ تو سکتہ اور وقفہ جو ہے یہ دونوں ان میں صرف جو ڈیوریشن ہے اس کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب جہاں پر سکتہ لکھا ہوگا وہاں پر جب آپ رکیں گے تو وہاں پر آپ نے رک جانا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سورۃ القیامہ میں آیت ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، تو وہاں پر من کے بعد سکتہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ تھوڑا سا رکیں گے لیکن سانس نہیں توڑنا۔ اسی طریقے سے سورۃ المطففین میں ہے کَلَّا بَلْ رَانَ، ٹھیک ہے، تو بل کے بعد سکتہ ہے، وہاں پر آپ نے رک جانا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا۔ اور وقفہ جو ہے اس میں آپ نے رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا، لیکن یہ وقفہ تھوڑا لمبا ہوگا، یہاں پر آپ جب رکیں گے تو آپ نے جو سانس روکنا ہے وہ تھوڑا زیادہ دیر کے لیے روکنا ہے۔ مثال کے طور پر وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو یہاں پر جب آپ رکیں گے تو آپ نے سانس کو تھوڑا زیادہ دیر کے لیے روکنا ہے، اور سانس توڑنا نہیں ہے لیکن آپ نے رکنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور علامت ہے لا، یہ کبھی آیت کے درمیان میں آ جاتا ہے اور کبھی کسی دوسرے علامت کے ساتھ آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر لا لکھا ہوا ہے، یہ آیت کے بیچ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسری علامت نہیں ہے، تو جہاں پر صرف لا لکھا ہو دوسری علامت نہ ہو تو وہاں پر نہیں رکنا چاہیے، ٹھیک ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مطلب یہ کہ یہاں نہ رکیں۔ تو مثال کے طور پر اس کو آپ نے پڑھنا ہے
كدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ٹھیک ہے. لیکن اگر لا کسی اور علامت کے اوپر ہو، مثال کے طور پر بعض اوقات آتی ہے آیت کے نشان کے اوپر لا لکھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو اختیار حاصل ہے، چاہے رکنا چاہیں تو رک جائیں، چاہے ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. رموز اوقاف میں سے ایک اور علامت یہ نقطے ہیں، اور اس کو معانقہ کہا جاتا ہے. تو یہ نقطے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ دو مرتبہ آتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فی جو لفظ ہے فی ہی، اس سے پہلے بھی 3 نقطے ہیں اور اس کے بعد بھی 3 نقطے ہیں. اب اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے کسی ایک پر رکنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ لا ریبہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے فی پڑھنا ہے، فی پر آپ نے رک جانا ہے، اس لیے کہ آپ نے لا ریبہ پر وقف نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یا تو اس کو آپ پڑھیں لا ریب فی، مطلب یہ کہ ہم نے لا ریبہ پر وقف نہیں کیا اس لیے فی پر وقف کر لیا، بعد میں آنے والے جو نقطے ہیں وہاں پر رک گئے. اور اگر ہم یہاں رک جاتے ہیں تو پھر آگے آنے والے جو نقطے ہیں ان پر نہیں رکنا. مثال کے طور پر لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا، اب جو ہے وہ علامات وقف تو ہم نے پڑھ لیے. اب یہ کہ جب وقف کریں گے تو وہاں پر رکنے کے اصول کیا ہیں؟ تو پہلا اصول یہ ہے کہ جہاں پر تا مربوطہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ تا جو ہا کی طرح لکھی جاتی ہے، لیکن اس میں اور ہا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور ہا پر 2 نقطے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اگر یہ 2 نقطے ہٹا دیے جائیں تو یہ ہا بن جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ والی تا، تو اس سے اگر یہ 2 نقطے ہٹا دیے جائیں تو باقی جو ہے وہ ہا ہے. تو اس ایسے لفظ کے بارے میں کہ جس کے آخر میں تا ہو جو ہا کی طرح لکھی جاتی ہے اور وہاں پر آپ نے رکنا ہے، تو وہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس تا کو ہا میں تبدیل کر دینا ہے، اور جو اس کے اوپر زبر زیر پیش جو بھی ہے تو اس کو آپ نے سکون سے تبدیل کر دینا ہے. مثال کے طور پر اب یہاں پر نطفتن ہے تو یہ بن جائے گا نطفہ. ایسے ہی زجراتن زجرہ. ٹھیک ہے، جب آپ اس پہ رکیں گے تو آپ نے اس تا کو ہا بنا کر اس کے اوپر سکون لگا دینا ہے، زجرہ. اس کے بعد دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ اگر 2 زبر پہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو 1 زبر بنا دینا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ابوابن ہے تو اس کو آپ نے بنا دینا ہے ابوابا. ٹھیک ہے، اور اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، یعنی زبر اور الف سمجھ لیں، ابوابا. اور اشتاتن اشتاتا. تیسرا اصول جو ہے وہ ان الفاظ کے بارے میں ہے کہ جن کے آخر میں یا تو پہلے سے سکون ہو یا وہ ان کے آخر میں آ کی آواز آ رہی ہو. مثال کے طور پر انزلنا، ایسے ہی ابقا. تو یہ الفاظ پہلے سے ہی آ کی آواز پہ ختم ہو رہے ہیں، اور فتحت جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں اس کے آخر میں سکون ہے. تو جو الفاظ سکون پہ ختم ہو رہے ہوں یا آ کی آواز پہ ختم ہو رہے ہوں تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی. اگر ان پہ آپ وقف کریں گے، وہاں پر رک جائیں گے تو اس کو تبدیل نہیں کریں گے، وہ لفظ ویسے ہی رہے گا جیسے وہ تھا. اور اس کے بعد جو باقی جتنی بھی علامات رہ گئی ہیں، مثال کے طور پر زبر زیر پیش، اسی طریقے سے 2 پیش اور 2 زیر یا کھڑی زیر اور کھڑی پیش یا الٹی پیش، تو ان سب کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ان سب کو اپنے سکون سے تبدیل کر دینا ہے، سکون یا جزم جس کو بولتے ہیں، تو اس سے آپ نے تبدیل کر دینا ہے. مثال کے طور پر ینظرون تو یہ بن جائے گا ینظرون. اور ایسے ہی تعرفو تو تعرفو سے تعریف. قرآن قرآن. ایسے ہی قرآن قرآن. یا اگر کوئی لفظ کھڑی زیر پہ ختم ہو رہا ہے جیسے بھی، تو اس پہ جب وقف کریں گے تو وہ بن جائے گا بی. یا الٹی پیش پہ اگر کوئی لفظ ختم ہو رہا ہے ضربہ، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی سکون سے تبدیل کر دینا ہے ضربہ. تو یہ 4 اصول ہیں، اگر یہ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کسی بھی جگہ پر قرآن مجید کے کسی بھی لفظ پر وقف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سبق اس کتاب کی آخری مشق ہے۔ اس کو آپ خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی غلطی کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو اپنا ٹیسٹ لینے کے لیے ایسے کریں کہ اس ویڈیو کو روک روک کر خود پڑھیں، اور خود پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ میں اس کو کیسے پڑھتا ہوں۔ تو میرے لفظ پڑھنے سے پہلے آپ خود اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کو آپ نے صحیح پڑھا تھا یا غلط۔ شروع کرتے ہیں۔ جزاءً الملائکۃ انا اعطینا الینا ایابہم خیرا یرہ شرا یرہ۔ یہاں پر یہ سٹاپ سائن ہے، تو اس کی وجہ سے لفظ میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے کہ آپ رموز اوقاف کی ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے۔ تو یہاں پر اس کو جب ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ہوگا یارہ، خیرا یرہ، اور ایسے ہی شرا یرہ۔ میقاتا یوم، فمن يعمل يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس من ربك رسول من اللہ صحفا مطہرۃ صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة
أبصارها سراجا وهاجا أنزلنا سراجا وهاجا وأنزلنا أكلا لما تحبون المال حبا جما غثاء أحوى معتد أثيم إذا تتلى نارا حامية نارا حامية تسقى من عين آنية من بخل نون ساکن یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے تبدیل کرنا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر چھوٹا سا میم لکھا ہوا بھی ہے تو اس کو ہم مم پڑھیں گے, من نہیں پڑھیں گے بلکہ مم بخل. لَيُنبَذَنَّ من بعد من بين الصلب لنسفعا بالناصية بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هم فيها
لكم دينكم ولي دين. إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لهم ما يشاءون مما اللهم تمت بالخير